ورنہ آج مجھے جیل جانے سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ اور سمینہ میڈم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت پر آ کر مجھے بچا لیا۔ سمینہ میڈم، یہ تو میرا فرض تھا، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جو سب تمہارے بارے میں بول رہے ہیں وہ کبھی ہو بھی سکتا ہے۔ پروفیسر رفیق، میں جانتا تھا کہ شیرو کبھی ایسا غلط کام کر ہی نہیں سکتا، اور سر اگر برا نہ مانے تو مجھے نہیں لگتا میں جانتا تھا کہ شیرو کبھی ایسا غلط کام کر نہیں سکتا، اور سر اگر برا نہ مانے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس سب کے پیچھے ناصر اور روزینہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ پہلے دن ہی وہ دونوں شیرو سے الجھ گئے تھے اور میرے آ جانے سے اس دن وہ رک گئے، مگر ان کو دیکھ کر لگ ہی رہا تھا کہ وہ شیرو کو نقصان ضرور پہنچائیں گے۔ پرنسپل، مگر بنا کسی ثبوت کے کسی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ میں چاہوں گا کہ آپ خود اس کی جانچ پڑتال کریں، اور اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت ملے تو میرے پاس لے کر آئیں، پھر میں دیکھ لوں گا۔ فی الحال آپ شیرو کو لے کر جائیں اور سب کے سامنے ساری بات بتا دیجیے، ورنہ سب اسٹوڈنٹ اسے ہی قصوروار مانتے رہیں گے۔ اور ہاں، وہ پولیس والوں کو بھی واپس بھیج دیجیے، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات باہر نکلے۔ لائبہ کو میں فی الحال فارغ کرتا ہوں، جب تک یہ اپنے پیرنٹس کو ساتھ لے کر اپنا پورا کنفیشن لکھ کر نہیں دیتی اسے کالج میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جب تک یہ اپنے پیرنٹس کو ساتھ لے کر اپنا پورا کنفیشن لکھ کر نہیں دیتی، اسے کالج میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ پرنسپل سر کے آرڈر کو سن کر پروفیسر رفیق، سمینہ میڈم اور میں بھی خوش ہو گیا۔ پروفیسر مجھے باہر لے آئے۔ سارے اسٹوڈنٹ باہر بھیڑ لگا کر کھڑے تھے اور ویٹ کر رہے تھے کہ کب پولیس مجھے لے کر جاتی ہے۔ پروفیسر نے سب کے سامنے بتا دیا کہ مجھ پر لگائے گئے الزام جھوٹے ہیں اور یہ سب ایک سازش تھی۔ پروفیسر کی بات سن کر سب خسر پھسر کرنے لگے، مگر روزینہ اور ناصر گینگ کی شکلوں پر 12 بج گئے۔ ان کو اپنا ڈر ستانے لگا کہ کہیں ان کے پول نہ کھل جائیں، اس لیے وہ چپ چاپ کھسک گئے۔ پروفیسر نے سب کو کلاسز میں جانے کو کہا اور مجھے ساتھ اپنے آفس میں لے آئے۔ پروفیسر رفیق، دیکھ لیا، میں نے کہا تھا نا، خیال سے رہنا۔ اگر آج سمینہ میڈم نہیں آتی تو تم اس وقت کہاں ہوتے؟ یہ دنیا بہت بری ہے میرے بچے۔ اگر خود کو تم خود نہیں بچاؤ گے تو دوسرا تمہارا گلا کاٹ کر آگے نکل جائے گا۔ جب کسی سے دشمنی پڑ جائے تو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے۔ لائبہ تو صرف مہرہ ہے، چال تو کسی اور نے ہی چلی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ناصر کا ہی کام ہے، مگر تمہیں اس سے سبق لینا ہوگا، ورنہ تم کل کو کسی اور چنگل میں پھنس سکتے ہو، اور شاید اگلی بار سمینہ میڈم کی طرح کوئی تمہارا مدد کرنے نہ آ سکے گا۔ تمہاری مدد کرنے نہ آ پائے۔ تم نے اس سب سے کیا سبق سیکھا شیرو؟ یہی کہ کسی پر بھروسہ مت کرو۔ پروفیسر رفیق، غلط، بھروسہ کرنا چاہیے، مگر آنکھیں بند کر کے نہیں، اور جسے تم اچھی طرح نہیں جانتے یا جس کے ارادے تم نے نہیں پرکھے اس پر بالکل یقین مت کرو۔ اب دیکھو، تمہارے فون کا استعمال تمہارے ہی خلاف کیا گیا، تمہیں اس نے کیسے بیوقوف بنا کے خود کو ڈرامہ ٹیم کا ممبر بتا دیا، جبکہ ایسے نہیں تھا۔ تم نے کبھی کسی بات پر دھیان تک نہیں دیا۔ اس نے تمہیں آڈیٹوریم میں لے جا کر دروازہ لاک کیا، تمہیں تو اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا شیرو، مگر سر اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ پروفیسر رفیق، یہی تو بات ہے میرے بچے، دنیا میں جو لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں نا، انہیں بیوقوف بنانا سب سے آسان ہوتا ہے۔
تم نے اس کی مدد کرنے کا سوچا اور دیکھو تم کتنی آسانی سے ٹریپ میں پھنس گئے. یہ تو شکر مناؤ کہ پتہ نہیں کس کی دعاؤں نے تمہیں آج بچا لیا. اور آئندہ سے اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی بھی مدد مانگے تو پہلے ایک بار اچھی طرح اس پر سوچ بچار ضرور کر لینا. اور اب کبھی کسی کے جھانسے میں مت آنا. تمہیں کہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ شیرو: نہیں سر، میں ٹھیک ہوں. پروفیسر رفیق: اب تم گھر جاؤ اور آج جو بھی ہوا اس کی ٹینشن مت لینا. بس جو سبق ملا ہے اسے ذہن میں رکھنا. اس کے بعد میں نے سر کو آداب کہا اور ان سے مل کر باہر آ گیا. میں پارکنگ کی طرف جا رہا تھا کیونکہ کالج کا ٹائم تو ختم ہو ہی چکا تھا. تبھی میرا فون بجنے لگا. میں نے دیکھا تو معید کی ہی کال تھی. میں نے فون اٹھایا. معید: کہاں ہے تو؟ کب سے تیرا فون ٹرائی کر رہا ہوں. یہ کیا پنگا ہو گیا؟ مجھے مناہل کا فون آیا تھا. بس آ ہی رہا ہوں واپس. ابھی راستے میں ہوں. تو فکر مت کرنا، میں سیدھا تیرے پاس آ ہی رہا ہوں. شیرو: ارے ٹینشن والی کوئی بات نہیں.